لاہور قلندرز کے حارث رؤف نے اپنے ہی کھلاڑی کو بھرے میدان میں تھپڑ جڑ دیا. تیز ترین بالر غصے میں بالنگ سے بھی تیز. PSL 7 میچ میں کامران غلام سے حارث رؤف کی گیند پر کیچ ڈراپ ہوا تو حارث آپے سے باہر ہو گئے. تھپڑ مارا اور دھکا بھی دیا. کامران کے مسکرانے کے باوجود حارث غصے سے گھورتے رہے. کہاں گئی سپورٹس مین اسپرٹ؟ کیا ہوا جینٹل مین گیم؟ گھبرانا نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو مشورہ. اسلام آباد میں تقریب کے دوران وزیر اعظم پر اعتماد. کہا حکومت آئی تو برے حالات تھے، اپنی ٹیم کی فکر تھی. کابینہ کو بھی کہا گھبرانا نہیں، تحریک عدم اعتماد پر بھی نو ٹینشن. وزیر اعظم عمران خان کا آل از ویل کا پیغام. ترجمانوں سے گفتگو میں کہا تحریک عدم اعتماد پر کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وزراء کو حکومتی پالیسی کا دفاع کرنا چاہیے. وزیر اعظم وزراء اور حکومتی شخصیات کی کردار کشی کی مہم پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق. حکومت کا کردار کشی کی مہم میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ. حکومت پاکستان اور برطانیہ میں کیسز دائر کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے بھی قانونی کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا. حکومت گرانے کا مشن، اپوزیشن ان ایکشن. سیاسی میدان گرم. آصف زرداری کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات. تحریک عدم اعتماد پر مشاورت. تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور. حکومتی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا بھی جائزہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات کل ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا. آصف علی زرداری شہباز شریف کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے. عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیر اعظم نامزد کرنا نون لیگ کا حق ہے. مسلم لیگ نون کی پارلیمان میں اکثریت ہے. بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس. کہا حکومت کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑ سکتے. سینٹ الیکشن میں ہم نے حکومت کو شکست سے دوچار کیا. پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا حکومت کا ہر وعدہ جھوٹا اور دھوکہ ہے. اسلام آباد پہنچ کر نالائق، نااہل اور کرپٹ حکومت کو چلتا کریں گے. شہباز گل کا جوابی باؤنسر. کہا پرچی چیئرمین کی اچھل کود کرپشن کیسز سے بچاؤ کی خاطر ہے. عمران خان کے خلاف 11 کرپٹ جماعتیں کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہوئیں. عوام نے مکس اچار کو بری طرح مسترد کر دیا. کراچی میں آج بھی جرائم پیشہ بے قابو. شہری لٹتے رہے، پولیس سوتی رہی. صفائی کرنے والی گھر کا صفایا کر گئیں. گلشن اقبال 13D میں ماں بیٹی 45 لاکھ کے زیورات اور 30,000 نقد لے کر رفو چکر. تاجر کے بوڑھے ماں باپ کو نشہ آور چائے پلائی اور الماریاں کھول کر مال سمیٹا. واٹر پمپ پر موبائل چھیننے والا ملزم پکڑا گیا. عائشہ منزل پر بھی 2 ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے. شہریوں نے دھنائی لگا کر خوب بھڑاس نکالی. نیو کراچی سیکٹر 5 میں پولیس مقابلہ. 2 ملزمان گرفتار، تیسرا فرار. رضویہ سوسائٹی میں شہری گھر کی دہلیز پر قیمتی اشیاء سے محروم. پنجاب کالونی میں خاتون سے پرس چھین لیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ. کہا SHO کو علاقے کا پتہ ہوتا ہے کون اسٹریٹ کرمنلز ہیں. جو SHO کنٹرول نہیں کر پا رہا اس کو فارغ کریں. پولیس رینجرز جو بھی حکمت عملی بنائے، مجھے نتیجہ چاہیے. جیل سے کچھ گینگ آپریٹ ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جیل میں بھی آپریشن کرنے کا فیصلہ. کہا مجھے پولیس اور رینجرز سڑکوں پر نظر نہیں آتی. اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں اب برداشت نہیں کروں گا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں جرائم کی وارداتیں بار بار کرنے والے مجرمان کی ای ٹیگنگ کرنے پر غور. جرائم پیشہ کی ضمانت مشکل بنانے کے لیے ضروری قانون سازی کا فیصلہ. فیک نیوز پر سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے. ان کے دائیں بائیں جھوٹ بولنے والوں پر کارروائی کی جائے. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پیکا آرڈیننس کو زبان بندی کا کالا قانون قرار دیا. کہا 22 کروڑ عوام کو ذہنی غلام بنانے کے لیے یہ ترامیم کی گئیں. کالے قانون کے تحت کس کس کو جیلوں میں ڈالیں گے. حکومت قوانین بنا کر فیشسٹ رویہ نہیں چھپا سکتی. سوئس بینکوں میں کس کا کتنا مال، کھل گیا اندر کا حال. پیناما اور پینڈورا پیپرز کے بعد سوئس بینکنگ سیکرٹس کا ہنگامہ. سوئس بینک کے 18,000 اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک. 100 ارب سے زائد ڈالرز کی موجودگی کا انکشاف.
पाकिस्तानी डिक्टेटर्स, सियासतदानों और माफियाज के 1400 अकाउंट्स भी शामिल। अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटों के अकाउंट्स भी सामने आए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और काजिक सदर के अकाउंट्स में भी अरबों डॉलर मौजूद। मिस्र, इराक और यमन के साबिक इंटेलिजेंस चीफ के नाम भी शामिल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का तफसीली रिपोर्ट जल्द सामने लाने का ऐलान। पनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो, फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम मसला है। इमरान खान आवाज उठा रहे हैं कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का इस्तेहसाल रोकें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है ये हमारे करप्ट सियासतदानों के लिए एक और एजाज है। कई अकाउंट्स उस वक्त खोले गए जब वो हुकूमत में थे। मोहसिन बेग के खिलाफ 33 साल पुराना एक और मुकदमा सामने आ गया। थाना आपारा में जालसाजी, फ्रॉड और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत पर्चा कटा। मोहसिन बेग ने 1987 में जाली सेविंग सर्टिफिकेट छापे, कैश कराने की कोशिश की। पुलिस आई तो फायरिंग कर दी। असर रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे से नाम निकलवाने की कोशिश की। मुकदमा कैसे खत्म हुआ? हुकूमत ने तहकीकात का फैसला कर लिया, रेफरेंस भेजा जाएगा। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग की रिहाई की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। FIA के DG साइबर क्राइम विंग को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, क्या मुल्क में मार्शल लॉ है? क्या FIA कानून से बालातर है? कानून के साथ मजाक किया जा रहा है। लोगों की खिदमत छोड़कर पीका एक्ट पर काम हो रहा है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुतालिक ऑर्डिनेंस। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में लीगल टीम की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने कहा तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। मुलाकात में पेशरफ्त न हो सकी। इलेक्शन कमीशन का कल दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन का आइंदा कलाए अमल तय किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स ज़ीरो करने का ऐलान। ई-कॉमर्स पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब में कहा IT की तरक्की की वजह से दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। पाकिस्तान 50 अरब रुपए की IT की बरामद कर सकता है। बिल गेट्स को पाकिस्तान में IT शोबे में ताउन करने के लिए कहा है। बिल गेट्स ने कहा बहुत जल्द खुशखबरी सुनाऊंगा। डॉलर्स के फासले को IT शोबे की वजह से पूरा कर सकते हैं। दुनिया एक और सर्द जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। न पाकिस्तान खुद को सर्द जंग जैसे मामलात में उलझा सकता है। रूस का दौरा यूक्रेन तनाज़े से पहले शेड्यूल हुआ। दौरा रूस का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का न्यूज़ वीक पाकिस्तान को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है, किसी तनाज़े के साथ नहीं। तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके मुमकिन असरात से पाकिस्तान समेत कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क वज़ीर मजहबी उमूर की वफ़द के हमरा मुलाकात। इस्लामोफोबिया के खिलाफ दोनों मुल्कों के मुश्तरका लाहे अमल की तैयारी पर इत्तफाक। रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम को खुशाइन करार दिया। कहा मुतदिल रियासत की तश्कील दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। हमजा शहबाज की गुनगुनाने की एक और वीडियो वायरल। हमजा शहबाज ने पार्टी कारकुनान के सामने गाना गाकर खूब दाद वसूल की। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने निजी दौरों पर भी कौम के पैसे उड़ाए। जरदारी ने कौमी खजाने से 48 और नवाज शरीफ ने 25 ज़ाती दौरे किए। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट। लिखा इमरान खान का ना कैंप ऑफिस है, ना निजी दौरे, ना वजीर आजम हाउस में क़याम। लाहौर मनावाला में स्कूल से घर जाने वाले 5 साल के बच्चे से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे से ज्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल करने की कोशिश भी की। जेहलम की रेलवे कॉलोनी क्वार्टर्स के करीब से 14 साला लड़के की लाश मिली। गला दबाकर कत्ल किया गया। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
لاہور کے علاقے مزنگ سے گزشتہ ہفتے اغوا شخص کی لاش مل گئی. ایک ملزم گرفتار. بیوی سے تعلقات کے شبے میں قتل کرنے کا اعتراف. 2 ساتھی فرار. گھوٹکی میں نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر میاں بیوی کو قتل کر دیا. پولیس کا سپریم کورٹ میں سرگودا سے مغوی 151 لڑکیاں بازیاب کرانے کا دعویٰ. عدالت کا بڑی تعداد میں لڑکیوں کے اغوا پر اظہار تشویش. ریمارکس دیے لڑکیوں کا اغوا ہونا پولیس کی نااہلی اور ناکامی ہے. جن تھانوں میں اغوا کے مقدمات درج کیے گئے ان کے SHOs کو نوٹس کرنا چاہیے تھا کہ بازیابی میں سستی کیوں کی. علی ظفر کیس. میشا شفیع کے قابل ضمانت وارنٹ جاری. میشا شفیع آنکھ مچولی کھیل رہی ہے. عدالت سخت برہم. ریمارکس دیے میشا قانون اور عدالتی کارروائی کا مذاق اڑا رہی ہے. میشا اور ماہم 31 جنوری کے بعد کبھی پیش نہیں ہوئی. میشا، ماہم، عفت عمر کی حاضری، معافی درخواستیں خارج. علی گلپیر، لینا غنی کی بریت کی درخواستیں بھی مسترد. گلوکار علی ظفر نے کہا آپ کا ذاتی ایجنڈا حقائق سے دور لے جاتا ہے. جھوٹ بولنا، عدالتوں سے بھاگنا بند کریں. سوالوں کے جواب متعلقہ فورم پر دیں. لوگوں کو حقائق پتہ چلیں. نور مقدم قتل کیس. تھراپی ورکس کے ملازم اور 5 ملزمان کے وکیل کے حتمی دلائل. بولے پولیس کے سامنے بیان کی کوئی اہمیت نہیں. DVR کے اندر پورا واقعہ موجود ہے. جائے وقوع پر کسی نے شواہد مٹانے کی کوشش نہیں کی. وکیل اسد جمال کی ملزمان کو کمرہ عدالت میں بلانے کی استدعا. کہا ملزم ذاکر جعفر سماعت کو سننا چاہتا ہے. ظاہر جعفر، ذاکر جعفر سمیت 4 ملزمان کو دوسری مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا. پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں؟ اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہوگا. منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے پاکستان نے 27 میں سے 26 ایکشن پلان پہلے ہی مکمل کر دیے. IMF کی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کی شرط بھی پوری کر دی. روس اور یوکرین میں کشیدگی. جنگ کے بادل گہرے. روس نے 75% فوج یوکرین کی سرحد پر تعینات کر دی. امریکی انٹیلیجنس کا دعویٰ. سرحدی کشیدگی ٹی وی شوز تک پہنچ گئی. یوکرین کا صحافی پیوٹن کے حامی سیاستدان سے لڑ پڑا. جیمز فاکنر کے ساتھ کیا ہوا؟ آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرلڈ کی پاکستان میں بدتمیزی کر کے PSL چھوڑ کر جانے والے فاکنر پر کڑی تنقید. اخبار نے لکھا 24 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتنے والے کھلاڑی کی فٹنس اور رویے نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا. پاکستان نے بھی ان کے لیے کھیل کے دروازے بند کر دیے جس نے انہیں آخری چانس دیا تھا. ہر لمحہ پرجوش میں آج اداکارہ حریم فاروق بنے گی مہمان. کھیلیں گی وسیم بادامی کے ساتھ معصومانہ کھیل منفرد انداز میں. 6.6 اسکور کے ساتھ بشرا انصاری اب تک سب سے آگے. PSL 7 پر لیجنڈ یونس خان اور تنویر احمد کریں گے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے. مصطفیٰ چودھری، عاطف اور عادی لائیں گے ہنسی کا طوفان. کوئی ایسی حماقت بھی کرتا ہے؟ نیوزی لینڈ کی فل بیک کی نرالی ہیٹ ٹرک. مس موور نے تینوں گول اپنی ہی ٹیم کے خلاف داغ دیے. امریکہ نے نیوزی لینڈ کو 5-0 سے شکست دے دی. خاندان کی کفالت کی فکر سابق فوجی کو خطرناک موڑ پر لے آئی. ایکشن فلم دی کنٹریکٹر کا ٹریلر جاری. سنسنی خیز کہانی سے 1 اپریل کو پردہ اٹھے گا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,27,300 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 10,914 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,237 درہم ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 223 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا.